اذ یقول لصاحبہ، ایک اپنے ساتھی صاحب امت کے صاحب کو کہنے لگا لا تحزن، کیا کہنے لگا؟ اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں نہ نام موجود ہے، نہ پیغمبر کا، نہ صحابی کا، نہ غار کا نام ہے، نہ تاریخ ہے۔ یہ ساری قرآن کی آیت تب سمجھ آئے گی جب تم اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھو گے۔ جب حدیث کو پڑھو گے تو اہل حدیث بنو گے تو قرآن سمجھ آئے گا۔ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، یہ اعلان کر دو کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا طالب علم یہ اعلان کرتا تھا قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ حنیفہ رہنمائے دین نے یارو، کتب فقہ میں فرمایا ہے پڑھ کر جا دیکھو، جے قول محمدی سے جو قول میرا مخالف ہو، ایسے قول باطل کو وہی دیوار پر پھینکو۔ کیا عقیدہ ہے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ امام ابو حنیفہ رہنمائے دین نے یارو، کتب فقہ میں فرمایا ہے پڑھ کر جا دیکھو، جو قول محمدی سے یہ قول میرا مخالف ہو۔ کیسے مخالف ہو؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا حدیث کا نام ہے دین، قرآن و حدیث کا نام ہے شریعت، قرآن و حدیث کا نام ہے۔ آج ہمارے یار لوگ ہمارے اوپر جتنی باتیں کریں ہمیں برداشت ہے، لیکن ہماری اور ہمارے اسلاف کی، ہمارے جو پہلے بزرگ گزر چکے ہیں جو قیامت تک آئیں گے وہ یہی کہتے رہے قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ صرف آدمی قرآن کو مانے، حدیث مبارکہ کو نہ مانے، اہل حدیث نہ بنے، اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ میرا دعویٰ دیکھو، اسی سٹیج پہ میں نے 23 سال خطبہ بیان کیا ہے اور یہ عظیم مرکزی مسجد ہے۔ میری دلی دعا ہے پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، یہ نوجوانوں کا جذبہ اور یہ دوستوں کی محبت اور یہ جگمگاتا ہوا عظیم الشان پروگرام، اس کا پیغام یہ ہے جب تک آدمی اہل حدیث نہ بنے، حدیث مبارکہ کو نہ مانے، اس کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس کے دلائل میں چند منٹ میں عرض کرتا ہوں، پورے ٹائم پہ میں بات ختم کر دوں گا۔ آپ میری بات سنیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کل کو میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا اللہ مجھ سے نہ پوچھے کہ اتنی سال تو نے بیان کیے، لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق بھی نہیں بتایا، لوگوں نے شریعت بنائی ہے، لوگوں نے نسبتیں بنائی ہیں، لیکن اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے، صحابی پڑھ رہا ہے قرآن پاک کو، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ ایک سیاہ دھاگا میں سے جب سفید دھاگا نکلے پھر روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ صحابی نے اپنے تکیے کے اوپر 2 دھاگے رکھ دیے۔ جب مدنی کریم رؤوف الرحیم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا، او میرے یار عدی، میرے دیندار صحابی، آؤ میری بات سنو، جب تک تو میری حدیث کو نہیں مانے گا اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے محبوب،
میں کیسے دیکھوں؟ فرمایا دھاگے سے مراد تیرے تکیے کے اوپر رکھے ہوئے دھاگے نہیں، دھاگے سے مراد یہ ہے حتیٰ یتبینا، حتیٰ کہ واضح ہو جائے لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ یہ رات کی سیاہ کالی گھٹائیں ختم ہوں، صبح کی سفیدی شروع ہو، تو یہ مراد ہے رات کی سیاہی ختم ہو رہی ہے، صبح کی سفیدی آ رہی ہے، سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو سحری کا وقت بند ہوتا ہے۔ یہ دنیا والوں کو سمجھاؤ، صحابہ نے حدیث کو مانا، قرآن سمجھ آیا، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ایک کی ساتھ دوسرا چلا، دو چلے، پہنچے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، ایک اپنے ساتھی صاحب امت کے صاحب کو کہنے لگا لا تحزن، کیا کہنے لگا؟ اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں نہ نام موجود ہے، نہ پیغمبر کا، نہ صحابی کا، نہ غار کا نام ہے، نہ تاریخ ہے، یہ ساری قرآن کی آیت تب سمجھ آئے گی جب تم اللہ کے رسول کی حدیث کو پڑھو گے۔ جب حدیث کو پڑھو گے تو اہل حدیث بنو گے تو قرآن سمجھ آئے گا۔ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، یہ اعلان کر دو کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا طالب علم یہ اعلان کرتا تھا قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ کیا ہے؟ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے درس قرآن و حدیث۔ پھر آپ دیکھ لیں ہمارا منشا، ہماری اللہ اکبر ارادہ یہی ہے کہ لوگوں ہر چیز کا نام وہی نہیں، وہی نام ہے اللہ کے قرآن کا، مدنی پاک کے فرمان کا۔ اس کی دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ اہل بیت کی آیت تو سب کو یاد ہے، ملنگ بادشاہ اذانوں میں بھی پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، لیکن اس سے پوچھو جو اہل بیت ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، اس کے ساتھ ہی آیت کھڑی ہے۔ جب اللہ نے تطہیر کی چادر پوائی تو پھر مالک نے اعلان فرمایا وَذِكُرْنَا، اور یاد کرو فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، من فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، جب تک تم آیات اللہ قرآن کی تلاوت نہ کرو، والحکمہ پیغمبر کی حکمت والی دانائی والی حدیث کی تلاوت نہ کرو، اس وقت تک تمہیں تطہیر کی چادر بھی نہیں پہنائی جا سکتی۔ دنیا والوں کو سمجھایا وہ پاک باد لوگ کون ہیں، سمعنا وعطانا، ادھر قرآن و حدیث کو سنتے ہیں، ادھر اطاعت کرتے ہیں۔ جو ناپاک دنیا میں لوگ ہیں وہ سنیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کے قرآن اور رسول کی زبان، اللہ کی کتاب، رسول کے خطاب حدیث کا انکار کیا، فقد ضل ضلالا مبینا۔ جاؤ اعلان کر دو
کم پاک رسول نے دو چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے، ترکت فیکم امرین، اور رسول خدا دے فرمان تو پوچھ سنے اللہ دے، قرآن تو پوچھ کلیم دے، یقین ایمان تو پوچھ، میرا مسلک حنفی نہ شافی، مینو دین محمد ہے کافی، میں مقلد حنبل نہ مالک دا، میں مطیع رسول تو خالق دا، اطاعت نبی ہے اطاعت اللہ، کتاب الہدا فرقان تو پوچھ، ساڑھے مسلک دی آشان تو پوچھ، قرآن حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ، قرآن کریم میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا سال کے اللہ نے 12 مہینے بنائے گئے، 12 مہینوں میں 4 فضیلت والے بنائے گئے۔ اب قرآن تو کہتا ہے سال کے کتنے مہینے؟ دیکھیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، پتہ چلتا ہے جب سال کے 12 مہینے قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک سال کے کتنے مہینے؟ قرآن میں تو 12 مہینوں کا نام نہیں ہے۔ جب تک حدیث مبارکہ کو نہیں مانو گے، اہل الحدیث نہیں بنو گے، تمہیں سال کی گنتی کا، سال کی تاریخ کا، سال کے حساب کا پتہ نہیں چلے گا۔ خامخواہ لوگ جیسے دل کرے باتیں کرتے ہیں، میرے ساتھ بٹھاؤ ان کو، ان سے پوچھو اذان کا حکم تو ہے اذا نودی للصلاۃ، لیکن اذان کا طریقہ کہاں ہے؟ حدیث پاک میں اہل حدیث بنو گے تو اذان کے کلمات ملیں گے۔ درود کا حکم تو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود کے الفاظ کدھر ہیں؟ لفظ کدھر ہیں؟ درود کدھر ہے؟ بتاؤ۔ اہل الحدیث بنو گے، حدیث پڑھو گے۔ میں اللہ اکبر اس سے بھی پہلے والی بات کرتا ہوں، کلمہ شریف کا آرڈر تو قرآن میں ہے، قرآن جامع اعلان کرتا ہے، حدیث اس کی تفصیل کرتی ہے۔ میں 10 منٹ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ کل اللہ اکبر دنیا سے بھی ہم چلے جائیں تو ہمارے بچوں کو، عقل کے کچوں کو یہ نہ ہو کہ ڈوڑے ہی پڑھتے رہیں، ساری زندگی آوازیں ہی نکالتے رہیں، مسلک اور جماعت اور منہج کا ان کو پتہ ہی نہ ہو، کل کو ہم جواب دیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ نہیں، میرا مسلک یہ ہے جب تک اہل حدیث نہیں بنو گے تمہیں کلمہ نہیں ملے گا، کلمہ ملے گا تو حدیث مبارکہ سے ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جاؤ، جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے ان کو کہو قرآن میں جنازے کا حکم ہے، طریقہ جنازے کا قرآن میں نہیں ہے۔ اگر تم اہل حدیث نہیں بنو گے تو ہم تمہیں بغیر جنازے کے تدفین کر دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جنازہ کدھر ہے؟ طریقہ پورا اہل حدیث بننا پڑے گا۔ خامخواہ لوگ کہتے ہیں یہ تو 300 سال بعد لکھی گئی، جھوٹ بولتے ہیں۔ انہو کان اذا تکلم، مسلم شریف میں ہے انہو کان اذا تکلم بکلمت اعادہا 3 حتی تفہم عنہ۔ صحابی کہتے ہیں اعادہا 3، حدیثیں آپ سکھاتے 3 بار 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 سمجھاتے، حتی
حتیٰ تو فہمانو حتیٰ کہ ہمیں یاد ہو جاتی. تو آپ فرماتے احفظوہن واخبروا بہن فلیبلغ الشاہد الغائب. جو موجود ہو جو موجود نہیں ہے ان تک میرا فرمان پہنچاؤ. کیوں؟ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها. جاؤ اس سے بھی آگے بات ہوتی ہے. نکاح کا آرڈر حکم تو اللہ اکبر قرآن میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. لیکن اب نکاح کا طریقہ کہاں ہے؟ کہاں ہے گواہ کتنے ہوں؟ کہاں ہے حق مہار کتنی ہو؟ کہاں ہے طریقہ پورا بتاؤ کہاں ہے؟ اہل حدیث بنو گے تو نکاح ہوگا. جی اہل حدیث نہیں بننا تو تمہارا نکاح ہی نہیں ہے. جو حدیث کے منکر ہیں سارے حرامی ہیں. یہ میں نہیں کہتا. جاؤ ان کو تمہیں کوئی حرامی ملے نا یہ کہیں کہ حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی ہیں اس کو بولو تمہارے باپ کا نکاح ہوا ہے. وہ کہے گا ہاں ہوا ہے. کہو کیسے ہوا؟ وہ کہے گا وہ گواہ ہے وہ گواہ ہے. اس کو کہو یہ تو حدیث کا طریقہ ہے. تم تو قرآن کو مانتے ہو حدیث کا انکار کرتے ہو. آؤ اس سے آگے چلتے ہیں. اتنی دلائل یاد ہیں. میں اپنی 30 سالہ خطابت کا خلاصہ پیش کر سکتا ہوں. قصور ہوندن ضرور اپنے ایویں تا قدرت سزا نہیں دین دی. پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یہ اپنے قصور ہیں ظالموں کے. پڑھا انہوں نے نہیں پتہ ان کو کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر. اللہ فرماتا ہے اللہ نے جو چیز اپنے آپ مر جائے حرام قرار دی ہے. اب پوچھے کوئی مچھلی اپنے آپ مرتی ہے بازار میں زیادہ قیمتی گوشت ہے کوئی ڈاکٹر منع بھی نہیں کرتا. بتاؤ وہ حلال کیسے ہوئی ہے؟ آدمی اہل حدیث بنے گا تو مچھلی کھائے گا. والدم یہ جو دم ہے اس کو خون کو بولتے ہیں. جتنی خون ہے جذبہ والا یا دوسرے ان کو اللہ اکبر. دیکھو لوگو یہ کیسے حلال ہوا ہے. دنیا والوں کو سمجھاؤ کہ دم حلال. یہ دیکھو تلی بھی کلیجی بھی دونوں خون ہیں لیکن حلال ہوئے ہیں. حدیث پاک نے حلال کر دیا ہے. قرآن کہتے ہیں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ خنزیر کا گوشت حرام ہے. باقی کتنے حرام چیزیں ہیں. گیدڑ حرام ہے کتا حرام ہے. لوگو اللہ اکبر. گدھا حرام ہے گھوڑا حرام ہے. جتنی بھی حرام چیزیں ہیں سانپ حرام ہے. جتنی بھی حرام جنگلی جانور درندے ہیں. چوہا حرام ہے بلی حرام ہے. اس کی تفصیل کہاں ہے؟ حدیث میں. اہل حدیث بنو گے تو تمہیں علت حرمت کا پتہ چلے گا ورنہ چائنا والوں کا کلاس فیلو بن جاؤ گے. نہ بنو اہل حدیث. تمہارے رشتہ دار چائنا والے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھاؤ کھانے. وہ تو دنیا کے سارے حیوان ختم کر رہے ہیں. حدیث مانو گے تو حلت حرمت. اہل حدیث منیں دے حلت حرمت دے مسئلے منیں دے. اہل حدیث کون ہے؟ تازیہ تابوت نہ متھا ٹکیں دے. اے رسمی رواجی ہے شیطان والا. اہل حدیث دا مسلک ہے قرآن والا حدیث والا. میرے مسلک قرآن و حدیث ہے. میرا عقیدہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن کہتا ہے لوگو آخری باتیں سنو. 5 منٹ باقی ہیں. میں تو ثواب میں حصہ لینے کے لیے تاکہ میرے بچوں کو جتنی شوق رکھتے ہیں ان کو اپنا عقیدہ بھی یاد ہو. عقیدہ یاد کرو. ہمارا منہج کیا ہے؟ جو اہل حدیث کا مسلک ہے وہ شروع سے ہے. جو لوگوں کے مسلک ہیں
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں 400 سال بعد جتنی لوگوں کی دھڑے بندی ہیں، جتنی نقش بندی، جتنی چشتی، جتنی سوروردی، جتنی وردی بغیر وردی، جتنی بھی لوگ ہیں، یہ سارے 400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی سلسلے تقلید کے چلے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے 400 سال بعد میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا مسلک 400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ تمہارا عقیدہ 400 سال پہلے، صرف یہی بس نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانیدار صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے امداد المشتاق۔ کیا نام ہے؟ لکھتے ہیں جب آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر سارے فقہی مسلک، سارے دھڑے بندی، یہ سارے تمہارے سلسلے ختم کر دیں گے۔ بات وہ جو اللہ اکبر ڈنکے کی چوٹ میں ذرے میدان کہہ رہا ہوں، تا حیات اپنی بات کا، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے لے چلو جس عدالت میں لے چلتے ہو، مجھے بولو اللہ اکبر، میرے فون نمبر پہ بول دو، میرے پاس مرکز توحید میں آ جاؤ، میں ثابت کروں گا تمہارا مسلک و عقیدہ نہ 400 سال پہلے تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ درمیان میں کرو شور جتنے کرنے ہیں، ایک ایک ہفتہ مولوی کے جنازے رکھ کر بعد میں کراؤ۔ حدیث کہتی ہے 3 کام جلدی کرو۔ استاد ہمارے شیخ الحدیث عبد الکریم وائز صاحب کا والد فوت ہوا، وصیت کی اس نے، ایک اذان میں فوت ہو جاؤں، دوسری جماعت کا ٹائم آئے تو میرا جنازہ اٹھا دینا۔ یہ الحدیث ہے۔ تم ایک ایک ہفتہ جنازے رکھ کر کہتے ہو گیدرنگ دیکھو۔ سچے جھوٹے میں فرق جنازے کا نہیں، سچے جھوٹے میں فرق دلائل کا ہوتا ہے۔ کس چیز کا ہوتا ہے؟ دلائل دیکھنے ہیں تو اہل حدیث سے پوچھو۔ اہل حدیث کہتا ہے قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ بے اندھیرا ہوتا۔ کیسے میں بات کر رہا ہوں؟ دیکھنا چند منٹ ہے۔ قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ من اماموں کا کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ربی اللہ، نبی محمد الرسول اللہ، دینی الاسلام۔ آپ سے پہلے میں نے پوچھا ہے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ کوئی پوچھے رات کو تم نے واز سنا ہے، 35 بلاک میں پہنچے ہو، شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، آپ نے واز سنا ہے، انہوں نے کیا سکھایا ہے تم کو؟ ہم نے دین، شریعت، اسلام سیکھا ہے، نام ہے قرآن و حدیث کا۔ کیا نام ہے؟ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ کتاب کا نام ہے وحدت امت۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے، کہتے ہیں رات کا وقت تھا، جلسہ ختم ہو گیا، میں نے دیکھا استاد زارو قطار رو رہے ہیں۔ استاد کا نام ہے سید انور شاہ صاحب کشمیری، شیخ الحدیث ہیں۔ میں نے کہا استاد جی آپ اتنی کیوں رو رہے ہیں؟ استاد جی کہتے ہیں ارے میاں کیا پوچھتے ہو، ہم نے عمر ضائع کر دی۔ کیا کہہ رہے ہیں استاد جی؟ آپ کی عمر کیسے ضائع ہوئی ہے؟ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے ہم نے ساری زندگی اپنے امام کی ترجیح قائم کی ہے، ہم نے ساری زندگی اپنی فقہ کی ترجیح قائم کی ہے، لیکن آج اس عمر میں میں سوچتا ہوں میں نے عمر ضائع کر دی ہے،
قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا تیرا امام کون ہے، حشر میں کوئی نہیں پوچھے گا تیری فقہ کون سی ہے۔ قرآن و حدیث نہ ہوتا، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ آج بھی لوگوں کو دیکھو، جس کی لڑکی کسی کے اللہ اکبر پیچھے بھاگ جائے تو پھر مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ادھر مسجد نے تھانے والوں نے ان کا نکاح پڑھا دیا ہے، ادھر اہل حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں اہل حدیث کے پاس جاؤ، اہل حدیث تمہاری عزت و غیرت کا دفاع کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اہل حدیث؟ اہل حدیث اعلان کر دیتے ہیں لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے، بھائی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے، ماموں چاچو اللہ اکبر تایا نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے، ولی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ کہ اہل حدیث ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے اہل حدیث کا کہ جب لوگوں کے گھر میں کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، ادھر مولوی صاحب فتوے کچھ دیتے ہیں، اس کو یہ کرنا وہ کرنا، لیکن جب طلاق کے مسئلے میں ضرورت پڑتی ہے تو پھر منہ چھپا کر کہتے حضرت صاحب آپ اپنے مسلک کے مطابق، میں کہتا ہوں حضرت آپ پہلے اس مسلک کو حق مانے پھر میں لکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہاں بھی ہم قرآن حدیث کو مان رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کتنا حدیث تو بننا کسائی، قرآن حدیث باجو اور شہ نہ کائی۔ لوگو عقیدہ بناؤ، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یہ قرآن گوائے، حافظ قرآن گوائے، میرا رب رحمان گوائے، میری کسی سے عداوت نہیں، کسی سے اللہ اکبر اختلاف نہیں۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر سچ نہ بتایا تو کل قیامت کے دن اللہ اکبر حال یہ ہوگا کہ اس مولوی کے آنتنی باہر نکلی پڑے گی، وہ اپنی آنتنیوں پہ چکر لگا رہا ہوگا، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ نادان ہے جو قرآن و حدیث کو چھپایا کرتا تھا۔ سچی بات سنو، کڑوی کیوں نہ لگے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ ہاتھ وچ لکھو اللہ پاک نے کیسا دن بنایا ہے، گل وچ توک، گل وچ توک تو ہاتھ وچ جنجیراں، رو رو کے پوچھ دل کلا اللہ فرشتے پوچھ رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ۔ کیا تمہیں قرآن کی آیتیں کسی نے نہیں سنائی کہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حدیث مبارکہ کو نہ مانو؟ قرآن پاک میں ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کیا معنی ہے؟ وہ تین کون تھے جو پیچھے رہ گئے؟ اب قرآن نام نہیں بتا رہا۔ علماء سے پوچھو، فضلاء سے پوچھو، دانا سے پوچھو، ساری دنیا کے حفاظ سے پوچھو،
قرآن سمجھ نہیں آتا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اب خلفو کو سمجھنے کے لیے پہلے اہل حدیث بنو گے تو قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ قرآن بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا. آگے چلتے ہیں، قرآن کریم میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن حکیم میں، سچ کے اعلان میں، حق کے بیان میں، دلوں کے نور میں، جینے کے شعور میں، زندگی کے دستور میں، کہ ان کانت واحدۃ فلها النصف. کسی بندے کی ایک بیٹی ہو، بیٹا نہ ہو، وہ فوت ہو جائے، یعنی بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹی کا باپ فوت ہوا ہے. اب قرآن بولتا ہے فلها النصف، وہ اپنے باپ کی آدھی جائیداد کی وارث ہے. قرآن باقی آدھی کس کو ملے گی؟ قرآن خاموش ہے. سارا قرآن پڑھو، قرآن خاموش ہے. حدیث نہیں آئے گی، قرآن سمجھ نہیں آئے گا. مدنی پاک کا ارشاد سمجھو گے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. لوگوں کا اور ہمارا فرق یہ ہے، لوگ کہتے ہیں امتی کی بات کو اوپر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر امتیوں میں کسی کی بات بڑی ہوتی تو خلفائے راشدین افضل ہیں، صدیق و فاروق و عثمان و علی افضل ہیں، ان کی نام کی فقہ ہوتی، ان کے نام کی جماعتیں ہوتی. لیکن قرآن نے فیصلہ بتا دیا ہے، لکھو میری بات، دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں جاؤ لکھ لو میری بات. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی حدیث سے کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی. ہمارا عقیدہ دیکھو، ہر بڑے سے بڑا موجود ہے، محمد سے بڑا اللہ نے نہیں بنایا. آواز میں بھی ہر بڑے سے بڑا موجود ہے، محمد سے بڑی آواز والا کسی نے نہیں بنایا. بات میں بھی ہر بڑے سے بڑا موجود ہے، پر بات میں محمد سے بڑا اللہ نے نہیں بنایا. اب تم کہو گے حدیث اور چیز ہوتی ہے، قرآن اور چیز. قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا. اللہ نزل احسن الحدیث، اور حدیث کو فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی فیملی میں بات کرتے ہیں، نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیارے مدنی پاک کی بات کو حدیث کہتے ہیں. جب وہ بات کو حدیث کہتے ہیں تو دیکھنا امی جان کہتی ہے اللہ کے محبوب ہم دو سہیلیوں نے آپس میں بات کی ہے، ایک دوسرے کو سنائی ہے، آپ کو کس نے بتائی ہے؟ ذرا یہ بات تو واضح کر دیں. اللہ کے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے سبحان اللہ واضح کر دیا. اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، ہمارے امام کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے. کیا گارنٹی آ رہی ہے؟ قال نبأني العليم الخبير. اہل علم جانتے ہیں، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان میں داخلہ لو،
تمہیں پتا چلے گا حدیث خفی کیسی ہوتی ہے، وہی جلی کیسی ہے، وہی خفی کیسی ہے۔ جو وہی کو نہیں مانتا اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ اللہ کے مدنی کریم نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ او میری گھر والی، ایک تو وہی فرشتہ لاتا ہے، دوسری اللہ القاء کرتا ہے۔ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے علیم خبیر مالک مجھے بتا دیتا ہے۔ یہ یاد کر کے جاؤ، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ افضل اعلیٰ نعمت کارن اہل ایمانا، ایک قرآن محمد دوجا سرور ڈوہاں جہانا، جسن ڈوئے ہت آیاں پائیاں سب بھلائیاں، جو انہ ڈوہاں دا دامن پھڑیا رحمت جھڑیاں لایا۔ میں آخری باتیں پیش کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کوئی مہمان خطیب آئے تو میں بات ختم کروں، ورنہ میں تو آیا تھا 10-5 منٹ کے لیے، دیکھنا ایک ثواب میں حصہ ڈالنے کے لیے، تاکہ کل مر جائیں تو یہ لوگ ہماری گریبان نہ پکڑے۔ عقیدہ بناؤ، قرآن و حدیث نہ ہوتا، یہ عقیدہ بنا کر جاؤ، ادھر سے اٹھو اور نعرہ لگاؤ، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں، بلند آواز سے، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں، جب اللہ کی طرف سے گرفتاری کا ٹائم آئے گا، مجرم کو گرفتار کیا جائے گا، اعلان ہوگا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس وقت پتا چلے گا، آج تم سبیل رسول کو پڑھ کر دیکھو، مولانا محمد صادق سیالکوٹی صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سبیل رسول۔ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ آئیں شیخ صاحب، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ اتنی دور سے ہمارے پیارے بزرگ آئے ہیں، اللہ پاک ان کا آنا، ہمارا بیٹھنا، سب کا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ کیا سنا رہا ہوں؟ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ لوگوں دیکھو دیکھو، تمہارا مسلک 400 سال بعد والا، میرا مسلک وہی والا، تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا، عیسیٰ پاک سب تمام فقہی مسلکوں کو دھڑے بندی کو ختم کر دیں گے۔ میرا عقیدہ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، میرا عقیدہ وہ ہے جو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ سنو آخری بات، امام ابو حنیفہ رہنمائے دین نے یارو، کتب فقہ میں فرمایا ہے، پڑھ کر جا دیکھو، جے قول محمدی سے جو قول میرا مخالف ہو، ایسے قول باطل کو وہی دیوار پر پھینکو۔ کیا عقیدہ ہے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، امام ابو حنیفہ رہنمائے دین نے یارو، کتب فقہ
میں فرمایا ہے پڑھ کر جا دیکھو جو قول محمدی سے یہ قول میرا مخالف ہو. کیسے مخالف ہو؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کیا اعلان ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پیغام آخری سنو بات. اللہ اکبر. صحیح بخاری شریف میں ایک بہت بڑی طویل حدیث ہے. فرمایا لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے سمعنا و اطعنا. کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اطاعت کرتے ہیں. ورنہ اللہ کے محبوب تو دنیا میں آئے ہیں. محمد فرق بین الناس. پیارا مدنی تو فرق کرنے کے لیے آیا ہے. کیسی نبوت لے کر آیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سارے عالمین کو ڈرانے سمجھانے پڑھانے والا اکیلا محمد کریم ہے. اس طرح کی ڈگری اور کسی کے بعد نہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں رسول اللہ کی. قرآن اور حدیث نہ ہوتا قرآن اور حدیث نہ ہوتا بولو نا تو دنیا میں اندھیرا ہوتا. سب مل کر ایک بار اپنی زبان کو معطر کریں دماغ کو منور کریں سینے کو روشن کریں. دنیا والوں کو بتائیں ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں رسول اللہ کی. قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.